بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی تمنا۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ امریکہ کے اس میں کود پڑنے پر بہت نازک صورت اختیار کر گئی۔ ناظرین، امریکہ نے حملہ کر کے 3 ایران کی جوہری سائٹس تباہ کر دی اور اس پر نیتن یاہو نے اپنی اور اپنے عوام کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، مگر ایران نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں جوہری سائٹس میں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا۔ حملے سے پہلے وہاں سے جوہری مواد نکال لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے میں کوئی تابکاری اثرات کے شواہد نہیں ملے۔ اب یہ جو حملہ کیا ہے اس پر کوئی بھی سوائے نیتن یاہو کے، سوائے اسرائیل کے وزیر اعظم کے، دنیا پوری میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ پوری دنیا میں اس کو کسی نے بھی صحیح اچھا اقدام نہیں کہا، یہاں تک کہ امریکہ کی اپنی کانگریس کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی اسے غیر قانونی امریکہ کے آئین کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے کہا، امریکہ کے سینیٹر کاسٹن نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے حملہ کر کے امریکی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس لیے کہ امریکہ کے صدر کو، کسی بھی امریکہ کے صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر حملہ کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں، سوائے اس صورت میں کہ کوئی بہت ہی اچانک فوری خطرہ ہو۔ اگر فوری خطرہ ہو تو اس میں ایک ضوابطیت اس کی تسلیم کی جا سکتی ہے، مگر سینیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ایران فوری خطرہ نہیں تھا، امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا۔ تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف یہ کہ مطلب بین الاقوامی سطح پہ ایک غیر پسندیدہ اقدام کیا ہے، بلکہ امریکہ کے اپنے ملک میں اپنی اس کی کانگریس کے سینیٹرز نے بھی اسے ٹھیک نہیں کہا، اسے غلط کہا ہے اور اسے امریکہ کے آئین کی خلاف ورزی کہا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے آج سے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ 2 ہفتے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ایران کی جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں، ایران پر حملہ کرنا ہے یا نہیں، مگر 2 دن بھی نہیں گزرے کہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے جو پاکستان کے لیے بھی بڑی کریٹیکل صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامینیٹ کیا تھا۔ وہ نامینیٹ کیا تھا جو ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو رکوایا۔ اب ایک دن پہلے نوبل انعام کے لیے اسے نامزد کیا گیا اور اگلے ہی دن اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ نوبل انعام امن کے لیے تھا نا، کہ اس نے امن کے لیے کوشش کی ہے، تو اگلے ہی دن اس نے امن کی دھجیاں اڑا دی۔ ایران کے ایک لیڈر ہیں عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ
اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرنی چاہیے، مگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اور مہلک حملے کیے جائیں گے ایران پر۔ اب دیکھو، نہ تو ٹرمپ نے اپنے الفاظ کا خیال کیا کہ ایک دن 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ 2 ہفتے کے بعد میں حملہ کرنے کا سوچوں گا، فیصلہ کروں گا، مگر 2 دن بنا گزرنے پائے کہ حملہ کر دیا اور پاکستان کو بھی اس نے شرمندہ کرا دیا۔ جب پاکستان ہندوستان کی جنگ بندی کروانے کے لیے، امن قائم کروانے کے لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، تو بھائی کچھ اس بات کی عزت رکھو، اس بات کا خیال رکھو، اگر آپ ہمیں دوست سمجھتے ہیں تو یہ پاس کیا اپنے دوستی کا کہ آپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے اور آپ اگلے ہی دن حملہ کر رہے ہیں، اگلے ہی دن امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری گوٹرس نے یہ کہا ہے کہ صورتحال لمحہ بلمحہ بہت نازک شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اگر ایسے ہی رہا کہ تو یہ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگی، یہ صورتحال دنیا کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ ویلاگ میں جو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ جو حالات ہیں یہ تیسری جنگ کی طرف حالات کو تیسری جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، اگر ہو گئی تو دنیا ملیا میٹ ہو سکتی ہے، اور یہی بات اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری گوٹرس نے بھی کہی ہے کہ اگر جنگ ختم نہ کرائی گئی تو ختم نہ ہوئی یا نہ کرائی گئی تو صورتحال ایسی ہو جائے گی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، کوئی پھر اس پر قابو نہیں پا سکے گا، اور یہ سارا کیا دھرا ٹرمپ صاحب کا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جو یہ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے یہ دراصل اسرائیل کے حملوں کا ہی تسلسل ہے۔ بالکل، مطلب یہ اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ جو حملے اسرائیل کر رہا تھا وہ بھی امریکہ کی مرضی سے اور امریکہ کی پشت پناہی سے کر رہا تھا، یعنی وہ حملے بھی امریکہ ہی کر رہا تھا۔ تسلسل کا تو یہی مطلب ہے نا جی، کہ امریکہ کا یہ حملہ اسرائیل کے حملوں ہی کا تسلسل ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی کرٹیکل ہے، انتہائی پیچیدہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ اب اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید مہلک حملے کریں گے، تو ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ جو حملے کیے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے علاقے کے لیے، اس جہاں وہ تھے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور ہم اپنا یورینیم افزودگی کا پروگرام جاری رکھیں گے، یعنی وہ بھی اپنے حملے جاری رکھیں گے اور یہ بھی اپنا کام جاری رکھیں گے، کام تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ امن قائم کرنا ہے ہم نے جنگ کر کے، جنگ آگ اور پانی
جس طرح ایک نہیں ہو سکتے اس طرح جنگ اور امن کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ وہ وہ کہتے ہیں امن قائم کرنا ہے جنگ کرنے کے، امن قائم کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. بھئی یا تو ایران نے حملہ کیا ہوتا پہلے تو آپ کہتے جی ہم اس کو حملوں سے روکنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو امن قائم کرنے. حملہ تو تم نے کیا بھائی، حملہ تو آپ نے کیا اور اچانک کیا، کسی اعلان کے بغیر کیا. اور اگر ان کو ایران کی فوجی قیادت کو ذرا بھی یہ شبہ ہوتا کہ حملہ ہوگا تو کیا وہ اس طرح سے وہاں مطلب بیٹھے ہوتے کہ آؤ جی حملہ کر لو. ہے کہ وہ اگر ایسا موقع نہ دیتے کہ وہ اب انہوں نے اچانک حملہ کر کے اس میں اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کو شہید کر دیا. تو حملہ تم نے کیا، جنگ تم نے شروع کی، جنگ تم کر رہے ہو تو تم جنگ کر کے امن کیسے قائم کر رہے ہو؟ اب بھائی اسرائیل پر کوئی حملہ کر کے اسے کہے بھئی جنگ روک دو، جنگ نہ کرو، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ جنگ روکنے کے لیے. اگر تم تو جنگ بھی کرتے چلے جا رہے ہو، حملے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ جنگ روکنے کے لیے ہے، جنگ تو تم کر رہے ہو. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے کانگریس کی منظوری کے بغیر کیا صرف نتین یاہو کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے، جبکہ امریکہ کا قانون ہی اس کی اجازت نہیں دیتا، امریکہ کا آئین ہی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر صدر کسی ملک پر حملہ کر دے. تو ناظرین اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہے اور کشیدگی. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری گوٹرس کے مطابق بھی، ان کے بقول بھی، یہ کشیدگی جو ہے اگر بڑھتی رہی تو تباہی و بربادی کی طرف لے جائے گی. تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر اختیارات کو استعمال کر کے اس جنگ کو رکوانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو یہ تو یوں لگتا ہے جیسے گلی میں دو گنڈے آپس میں لڑ پڑے اور لوگ ان کو سمجھائے مگر ان کی اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اقوام متحدہ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس صورتحال سے دنیا کو نکالے. اور ہماری دعا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ کوشش کامیاب ہو. ناظرین تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو اس وقت تک یہی ہے. تو آئندہ جو بھی صورتحال پیدا ہوتی چلی جائے گی ہم اس کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچاتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کرتے چلے جائیں گے اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجیے. پسند آئے تو لائک بھی، ہماری باتیں پسند آئیں، بات صحیح لگے، اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور نہ بھی پسند آئے تو جو بھی آپ کے دل میں آئے کمنٹ ضرور کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.